بھیجا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کھانے میں بے شمار شبہات ہیں. حرام کی بات نہیں کی ہے, فرمایا سے بے شمار شبہات ہیں. اس شبہات کی وجہ سے میرا یہ گلا جو ہے, میرا حلق اس لقمے تر کو نیچے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں اگر تو نے مجھے کچھ کھلانا ہی ہے نا تو اپنے گھر کی کوئی چیز کھلا جو تم نے پکوائی ہو, تیرے گھر والوں نے پکائی. تو فرماتے ہیں میں اٹھا کو 2 دن 3 دن پرانی باسی روٹی ملی, خشک روٹی ملی, تو میں لرزتے ہاتھوں کے ساتھ لے آیا اور سامنے رکھی, 1 گلاس پانی رکھا, تو آپ نے اس کا لقمہ توڑا, آواز آئی روٹی کے ٹوٹنے کی. اللہ اللہ. ایسے توڑا, پانی میں ڈبویا, ڈبونے کے بعد لقمہ جب منہ میں ڈالا, اس کو دانتوں سے نرم کیا, ایک ہی دفعہ گھمایا تو وہ حلق سے نیچے اتر گیا. سبحان اللہ. جب حلق سے نیچے اترا نا تو ساری روٹی آپ نے کھائی. کھانے کے بعد ایک جملہ ان کو ارشاد فرمایا جنید اگر درویش کی دعوت کرنی ہو نا تو اسے اس طرح کا کھانا کھلایا کرو, اسے اس طرح کا کھانا کھلایا کرو, اس لیے کہ یہ کھانا وضو میں پکا ہے, یہ تقوی میں بنا ہے, یہ محبت میں بنا ہے, یہ خدا کی اطاعت میں بنا ہے. اور جو خدا کی اطاعت و محبت میں بنتا ہے وہ نور میں نور اس میں شامل ہوتا ہے, اور جب نور اس میں شامل ہوتا ہے یہ گلا اس کے لیے دروازہ بنتا ہے, تو نور جا کے اندر نور سے ملتا ہے, وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. حضرات گرامی, یہ دور اگرچہ بڑا مشکل ہے, اگر ہم حلال کمانے کی کوشش کریں نا تو یہ کوشش بھی ہمارے اس کھانے کو, اس حلال کام کو حلال کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم زیادہ کمانے کی چکر میں حرام کی طرف بڑھ جائیں تو وہ تھوڑا سا حرام کام اس حلال کو بھی ناپاک کر دیتا ہے. پورا گڑا ہو آپ کے پاس دودھ کا, شراب کا ایک قطرہ ڈال دیں, سارے کا سارا بے اثر اور حرام ہو جاتا ہے. اور یاد رکھو حرام میں خدا نے نور نہیں رکھا, نور خدا نے حلال ہی میں رکھا. تو اللہ تعالی ہم سب کو حلال کمانے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.